الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ 8ویں پارے کے اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ اب 9ویں پارے کے شروع میں بھی انہی کا باقی جو واقعہ ہے وہ موجود ہیں۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین کو قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے مر گئے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ، بیماری اور کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہیں آتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات دیتے ہیں، مال کی وسعت، مال کی کشادگی دیتے ہیں، صحت اور تندرستی دیتے ہیں، تاکہ مصیبت کے بعد جب ان کو آسانی ملی تو وہ اس کے اوپر شکریہ ادا کرنے لگ جائے۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانے کی عادت ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچانک عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ یہاں سے لے کر کئی آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، جادوگروں کو ناکام کیا۔ پھر وہ سارے کے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، ید بیضاء۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے پھر نکالتے تو وہ ایسے چمکنے لگ جاتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ نمبر 2، عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اگر عصا مارتے تھے تو پانی کے چشمے بہہ پڑتے تھے، سمندر پر مارتے تو پانی میں راستے بن جاتے، اور فرعون کے سامنے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے، دعوت دی، انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا تو ان پر کئی قسم کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذابات بھیجے ہیں، جو عذاب بھیجے ہیں، ان میں 5 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، طوفان کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ نمبر 2، ٹڈی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ نمبر 3، جوؤں کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ نمبر 4، مینڈک کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ اور نمبر 5، خون کا عذاب اللہ نے ان کو پر بھیجا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات ہم لوگ مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ پھر دوسرا عذاب آتا، وہ آ کر کہتے، موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر اپنی سرکشی میں لگ جاتے۔ تو یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے، ان کی سرکشی پھر بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا اور وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی زندگی کے اصول آپ ہمارے لیے لائیے، شریعت لائیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قانون لائیے کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پر 30 دن قیام فرمائیے، پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن بڑھا دیے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نبی ہوں گے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں گے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی ہوگی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے سے کھلا اعلان کر دے اور لوگوں کو بتا دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کسی خاص قوم یا قبیلے یا خطے یا ملک کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں، جنات ہو، انسان ہو، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے نبی اور رسول ہے تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی تو ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے لے کر پھر کئی آیات کریمہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الستو کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اب یہاں سے معاہدہ الستو کا ذکر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چٹیوں کی شکل میں تھی۔ پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ سب نے اقرار کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو وہ عہد یاد بھی رہا ہے۔ پھر اللہ نے بلعام ابن باورا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کرے تو جبارین آئے۔ بلعام ابن باورا سے انہوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے تو بد دعا کر لے کہ وہ واپس ہو جائے۔ اس نے یہ کہہ کر بد دعا کرنے سے انکار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں بد دعا نہیں کرتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر انہوں نے بطور رشوت بہت بڑی رقم اس کو دی۔ اب اس نے بد دعا کی۔ جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ سے بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دین اور دنیا دونوں اس کا برباد ہو گیا۔ زبان لٹک کر اس کی سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی وہ ہانپتا ہے، وزن نہ ہو
تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، اس عقیدے کو بیان کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ گزشتہ آیات میں فرمایا تھا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں سے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید فرمائی جو لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کی معین تاریخ، پرفیکٹ تاریخ بتانے کا آپ سے مطالبہ وہ لوگ کرتے تھے۔ اس آیت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق واضح الفاظ میں علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم یہ مجیب رحمت ہے، لیکن اس وقت یہ مجیب رحمت ہیں جب اس کی قرات کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم کا ادب یہ ہے جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش رہیں۔ اب بات کو سمجھیں، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور پورا قرآن کریم سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک 114 سورتوں کا نام ہے۔ اگر ہم سے کو پوچھے کہ قرآن کریم کسے کہتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کو مکمل قرآن کریم کہتے ہیں۔ نمازیں دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جہری نماز، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ نمبر 2 سری نماز، جیسے ہم ظہر کہتے ہیں، عصر کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکمت 2 دیے ہیں۔ نمبر 1 فاستمعوا لہ، جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ نمبر 2 انصتوا، جب امام سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ آہستہ قرات کرے اور اس کی آواز سنائی نہ دے تو مقتدی لوگوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الانفال کا ذکر کیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہاں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں صلح رکھنی چاہیے اور ان کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت کی مزید تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے شروع میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 5 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ دوسری صفت تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، یعنی ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنے کو تعتل کہتے ہیں۔ شریعت میں تعتل نہیں ہے بلکہ توکل ہے۔ چوتھی صفت اقامت صلاۃ، یعنی فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 5 صفت کون سی ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کی لمبی داستان ہے، پورا واقعہ ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں سے لے کر کئی آیات میں غزوہ بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے کچھ بہترین اصول بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میدان جنگ میں کامیاب ہونے کے اصول کیا ہیں؟ وہ 5 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہو
تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، بھاگو مت۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس تابعداری سے اپنا منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور رسول کے احکام کو سن رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سن رہے ہو، رسول کے احکام کو سن رہے ہو، تو تم اپنا منہ نہ موڑو۔ تو دوسرا حکم کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے تم کو لے جایا جائے گا۔ تو تیسرا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا، نہیں تو جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرنے کے مرتکب ہونا۔ نمبر 5، تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے اوپر بہت سارے انعامات کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک زبردست انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے، تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے نواز دے گا۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ فضل والا ہے، اور بہت بڑے فضل کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایک دعا مزید کرے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کا حق ہونا ہمیں دکھا اور اس کے اوپر چلنے کو توفیق عطا فرما، اور چلنا رزق بنا دے ہمارے لیے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، باطل کا باطل ہونا بھی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے بچنا ہمارے لیے رزق عطا فرما، یعنی اس کو رزق بنا دے۔ تو یہ دعائیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک بات میں مزید یہاں پر ذکر کروں، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے رزق کو بیان کیا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک بندے کا رزق ختم نہیں ہوگا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ دعا پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، اگر قبول ہو جائے گی، جب تک حق پر چلیں گے نہیں، جب تک حق پر چلیں گے نہیں تب تک موت نہیں آئے گی، جب تک باطل سے بچیں گے نہیں تب تک موت نہیں آئے گی۔ اس بات کی خوشخبری ہے اس کے اندر کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا اور حق کے اوپر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو ترغیب کے انداز میں بھی سمجھایا ہے، ترہیب کے انداز میں بھی سمجھایا ہے۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ گزشتہ آیات میں ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کو بیان کیا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں 90 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ترغیب دے کر سمجھایا ہے کہ کفار اپنے کفر سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ جو پہلے کے گناہ ہے اس کو معاف کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ترہیب بھی دی، ڈرایا ہے، دھمکایا بھی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قانون پہلے جاری ہو چکا ہے ان پر بھی جاری ہو جائے گا، یعنی دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے،
بے عزتی سے بچائے، اپنے عذاب سے، اپنی لعنت سے بچائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، دردناک عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ بچائے۔ اللہ اپنے فضل، اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے بولنے میں، سننے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔